Our friendship is deeper than the deepest ocean and higher than Himalayas. But ever since we have launched our space program, I would now say that our friendship is touching the skies. پاکستان جلد خطے میں ترقی کے سفر میں چین کا ہم قدم ہوگا. پاک چین دوستی سمندر سے گہری، ہمالیہ سے بلند اور اب آسمانوں کو چھو رہی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا پاک چین بزنس ٹو بزنس فورم سے خطاب. کہا چین کے ساتھ تعاون کے 4 شعبے زراعت، آئی ٹی، اکنامک زونز، مائنز اینڈ منرلز اہم ہیں. ایم او یوز کو تیزی سے معاہدوں میں بدلنا وقت کی ضرورت ہے. صدر شی جن پنگ نے چین کو عالمی معاشی و عسکری طاقت بنایا. وزیر اعظم شہباز شریف نے ہانگ سو میں مصروف دن گزارا. پاک چین بزنس ٹو بزنس فورم میں شرکت کے علاوہ مختلف اہم چینی کمپنیوں کے اعلیٰ عہدیداران سے ملاقاتیں کیں. وزیر اعظم نے علی بابا گروپ کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ بھی کیا. علی بابا گروپ کے چیئرمین نے وزیر اعظم کو بریفنگ دی. وزیر اعظم نے کہا کہ علی بابا دنیا میں بڑے اداروں میں سے ایک ہے. وزیر اعظم شہباز شریف دورہ چین کے اگلے مرحلے میں بیجنگ پہنچ گئے. ایئرپورٹ پہنچنے پر عوامی جمہوریہ چین کے وزیر ماحولیات نے وزیر اعظم کا استقبال کیا. بیجنگ میں قیام کے دوران وزیر اعظم چین کے صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی چیونگ سمیت اعلیٰ چینی حکام سے ملاقاتیں کریں گے. مذاکرات منظم اور تعمیری انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں. ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات زیادہ پیشہ ورانہ اور نتیجہ خیز بنتے جا رہے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان. کہا دونوں فریقوں کو وقت لینا چاہیے اور اسے درست طریقے سے انجام دینا چاہیے. جب تک معاہدہ طے پا جاتا کہ ناکہ بندی پوری شدت اور مؤثر انداز میں برقرار رہے گی، نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کر سکتے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر ایک تصویر شیئر کر دی. تصویر میں ایرانی کشتیوں کی تباہی کے مناظر دکھائے گئے ہیں. پوسٹ میں ہسپانوی زبان کا ایک لفظ بھی لکھا ہے جس کے معنی الوداع یا بائے بائے ہیں. اس پوسٹ سے بظاہر یہ مطلب بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جنگ ختم ہو گئی ہے. ایران معاہدے پر مذاکرات مکمل ہونے کے قریب. مسلم ممالک کے رہنماؤں سے بات چیت کر لی. امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں فیلڈ مارشل سے راسم منیر، ترک صدر، مصری صدر، اردن اور بحرین کے شاہ کے ساتھ مفاہمتی یادداشت کے تمام امور پر مثبت گفتگو ہوئی. صدر ٹرمپ کا معاہدے کے بعد آبنائے ہرمز کھل جانے کا بھی دعویٰ. ایران دنیا کو یقین دلانے کے لیے تیار ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی گفتگو. کہا ہم اپنے قومی وقار اور احترام پر سمجھوتہ نہیں کریں گے. مذاکراتی عمل میں ایران اپنی خودداری، قومی وقار کا تحفظ کرے گا. ریاستی امور چلانے کے لیے ایک متفقہ فیصلے اور اجتماعی اتحاد کی ضرورت ہوتی ہے. امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور 5 جون کو ہو سکتا ہے. العربیہ کا دعویٰ. رپورٹ میں کہا گیا کہ ابتدائی طور پر مفاہمت ہوگی جس کے بعد حتمی معاہدے پر بات چیت کی جائے گی. ایران امریکہ کے درمیان ممکنہ ابتدائی معاہدے کو اسلام آباد اعلامیہ کہا جائے گا. مذاکرات شروع ہونے کے بعد واشنگٹن اور تہران اپنے وفود کے سربراہ بھیجیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکی صدر ٹرمپ کو مبارکباد. سوشل میڈیا پر ٹویٹ میں لکھا پاکستان اپنی امن کی کوششوں کو انتہائی خلوص اور ایمانداری کے ساتھ جاری رکھے گا. امید ہے ہم بہت جلد مذاکرات کے اگلے دور کی میزبانی کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کی فیلڈ مارشل سید راسم منیر کی پاکستان کی نمائندگی، محنت اور کاوشوں کی بھی تعریف. پاکستان پائیدار امن باہمی احترام کے لیے مخلصانہ کوششیں جاری رکھے گا. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کا اقدام خطے میں استحکام کی جانب اہم پیش رفت ہے. صدر ٹرمپ کی قیادت اور مکالمے اور سفارتکاری کے عزم کو سراہتے ہیں. مشترکہ خوشحالی اور سلامتی کے لیے تنازع اور محاذرائی کے بجائے مکالمے اور سفارتکاری کو ترجیح دینی چاہیے.
ایران کی جانب سے ایک بار پھر خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کاوشوں اور کوششوں پر پروقار انداز میں تعریف۔ پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیر مقدم کہتے ہیں پاکستان کی سول و عسکری قیادت کی مخلصانہ سفارتی کوششیں خطے میں دیر با امن کا باعث بنیں گی۔ ہم توقع کر سکتے ہیں کہ اگر دوسرا فریق مناسب عزم و وابستگی کا مظاہرہ کرے تو مثبت پیش رفت سامنے آئے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا سعودی عرب، قطر اور مصر کے ہم منصب ٹیلی فون خطے میں کشیدگی میں اضافے کو روکنے اور ایران کے خلاف امریکہ اور صہیونی حکومت کی مسلط کردہ جنگ کے حتمی خاتمے کے لیے جاری تازہ ترین سفارتی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ ملائیشیا کی جانب سے ثالثی کوششوں پر پاکستان سمیت دیگر ممالک کی تعریف۔ ملائیشین وزیر اعظم انور ابراہیم کا ٹویٹ لکھا، ایران اور امریکہ کے درمیان فریم ورک معاہدے سے متعلق بات چیت مثبت سمت میں آگے بڑھ رہی ہے۔ مغربی ایشیا کے رہنماؤں سے حوصلہ افزا اشارے موصول ہوئے۔ فریقین کو موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جامع معاہدے کی طرف بڑھنا چاہیے۔ بلوچستان کے ام پروار کوئٹہ میں چمن پھاٹک کے قریب ریلوے ٹریک پر دھماکہ، شہید افراد کی تعداد 14 ہو گئی۔ شہداء میں ایف سی کے 3 جوان بھی شامل، خواتین اور بچوں سمیت متعدد افراد زخمی۔ بلوچستان حکومت نے حملے کو عام دشمن عناصر کی بزدلانہ کارروائی قرار دیتے ہوئے کہا کہ عوامی مقامات کو نشانہ بنا دہشت گردوں کی بوکھلاہٹ کا ثبوت ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ آئی جی بلوچستان نے کوئٹہ چمن پھاٹک کے قریب دھماکے کی ابتدائی رپورٹ پیش کر دی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ وفاقی حکومت دکھ کی گھڑی میں بلوچستان حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ درندوں نے معصوم لوگوں کو نشانہ بنا کر بدترین سفاکیت کا مظاہرہ کیا۔ شہداء کی عظیم قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف سمیت قومی قیادت کی کوئٹہ دھماکے کی شدید مذمت۔ پی پی چیئرمین بلاول بھٹو کہتے ہیں بزدلانہ کارروائیوں سمیت قوم کے عزم کو کمزور نہیں کر سکتی۔ معاون وزیر اعلیٰ بلوچستان نے شاہد نے کہا کہ شہداء کی قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ عوامی مقامات کو نشانہ بنانا دشمن کی بوکھلاہٹ کا ثبوت ہے۔ وائٹ ہاؤس کے دروازے پر موجود چیک پوسٹ پر فائرنگ، سیکیورٹی اہلکاروں کی جوابی کارروائی، حملہ آور مارا گیا، ملزم کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی۔ فائرنگ کے وقت صدر ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں موجود تھے اور انہیں فوری طور پر محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ فائرنگ کے بعد سنائپرز کو وائٹ ہاؤس کی چھت پر تعینات کر دیا گیا۔ فائرنگ کے وقت کئی میڈیا چینلز کے صحافی لائیو رپورٹنگ کر رہے تھے۔ معاون خصوصی وزیر اعظم ہارون اختر خان کی موجودگی میں اسمیڈا اور علی بابا گروپ کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ اس موقع پر ہارون اختر کا کہنا تھا کہ اسمیڈا اور علی بابا گروپ کے درمیان ایم او یو سے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کو عالمی منڈیوں تک رسائی ملے گی۔ وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق حکومت ایس ایم ای سیکٹر کی ڈیجیٹل تبدیلی کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے۔ ہم لوگ اس وقت پاکستان میں بلوچستان کی طرف اگر بات کی جائے تو گوادر، تربت، پنجگور، کوئٹہ، یہ 4 وہ ایئرپورٹس ہیں جن کو ہم فرسٹ فیز میں کراچی کے ساتھ اور پاکستان کے باقی شہروں کے ساتھ کنیکٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اسی طرح پنجاب کی طرف اگر آ جائیں تو پنجاب میں ہمارا جو فوکس ہے وہ ملتان، بھاولپور، کمنگ ٹورڈز دیٹ فیصل آباد، سیالکوٹ، ان سب ایئرپورٹس کو بھی ہم کراچی کے ساتھ اور باقی بڑے شہروں کے ساتھ کنیکٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد، بلوچستان اور دور دراز علاقوں کے لیے نئی علاقائی ایئر لائن ساؤتھ ایئر جلد آپریشن شروع کرے گی۔ ساؤتھ ایئر کی چیف ایگزیکٹو آفیسر نشاط فاطمہ اور سی ای او ایم اعجاز محمود ملک کی نیوز بریفنگ۔ کہا ایئر لائن اپنی تمام آپریشنل، تکنیکی اور انتظامی تیاریاں مکمل کر چکی۔ ایئر لائن کے 2 جدید طیارے کئی ہفتوں سے کراچی ایئرپورٹ پر موجود ہیں، جبکہ مزید 2 طیارے فرانس سے پاکستان آنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ سے قبل یہ سڑک بہت ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، جس کی وجہ سے کولو کے عوام کو بہت تکلیفیں جھیلنی پڑی۔ جو اس سے پہلے یہ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، اب یہ روڈ ماشاءاللہ اچھی طرح سے بن چکا ہے اور عوام کو سخت سہولیت مصر ہو چکے ہیں۔ اب یہ بلیک ٹاپ روڈ بلوچستان حکومت کی طرف سے جو تعمیر کیا گیا، اس سے انتہائی زیادہ سہولت پیدا ہوگی، اسپیشلی مریضوں کے لیے، ایمبولنس کے آنے جانے، ٹرانسپورٹ حضرات اور اسکول کے طلباء بر وقت اپنے اسکولوں تک پہنچ جاتے ہیں۔
कानून नाफिज करने वाले इदारों की भरपूर मुआवनत से आम तरीन कोहलू टू पंजाब कौमी शाहराह मनसूबा तकमील के करीब NHA के ज़ेर तमाम ब्लैक टॉप और पुलों की तामीर तेज़ी से जारी है। पंजाब से मिलाने वाली अहम तरीन शाहराह से तलबा और मरीजों समेत बलूचिस्तान के आम आवाम भी मुस्तफ़ीद होंगे। शहरियों का कहना है कि कोहलू शाहराह अब बहुत टूट फूट का शिकार थी, अब ये मुश्किल हल हो चुकी है। सऊदी अरब ने हुज्जाज कराम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जामे दिफाई इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए। मुक़द्दस तरीन मक़ामात की फ़ज़ाई निगरानी सख्त, मस्जिदुल हराम के अतराफ़ मजबूत फ़ज़ाई हसार कायम, एयर डिफेंस सिस्टम भी इंस्टॉल कर दिया गया। मिना, मुज़दलिफ़ा और मैदान अरफ़ात के गिर्द भी कड़ी फ़ज़ाई निगरानी। वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ का आज़मीन हज की रिहाइश गाहों का दौरा, रिहायशी कमरों का जायज़ा लिया, आज़मीन हज के तासुरात मालूम किए। आज़मीन हज ने सहूलियात की फराहमी पर खुशी और इत्मीनान का इजहार किया। सरदार मोहम्मद यूसुफ का कहना था कि हज ऑपरेशन सबसे अहम मरहले में दाखिल हो चुका है। आज़मीन हज नज़्म व ज़ब्त, इसार और साथी हुज्जाज की मदद को अपना शार बनाएं। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी का अलर्ट जारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा हफ्ते के दौरान पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी अजला में गर्मी की शिदत में इजाफे का इम्कान है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ मकामात पर बारिश हो सकती है। और पेशावर से स्कर्दू 800 किलोमीटर नॉन स्टॉप दौड़ लगाकर नौजवान एथलीट मसूद खान ने आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। मसूद खान ने दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों, दरियाए सिंध के दिलकश मनाजिर और गिलगित बल्तिस्तान की वादियों को अबूर करते हुए ये गैर मामूली चैलेंज कामयाबी से मुकम्मल किया। ये तवील दौड़ उन्होंने 9 दिन में मुकम्मल की।